یہ حدیث بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور امام نسائی نے اس کو روایت کیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحیاء شعبۃ من الایمان۔ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ بھی انتہائی مختصر اور جامع حدیث ہے، جوامع الکلم میں سے ہے، کہ جس کے الفاظ بہت ہی مختصر ہیں لیکن اس کے معنی بہت زیادہ ہیں، اور یہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی فصاحت و بلاغت ہے کہ آپ فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ منازل پر فائز تھے۔ آپ ہمیشہ ایجاز سے کام لیا کرتے تھے، اور ایجاز بلاغت کی اصطلاح میں یہ ہے کہ کلام مختصر ہو اور اس کے معنی زیادہ ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے، اور ایک دوسری روایت میں حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حیا کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا حیا کے 73 شعبے، ایمان کے 73 شعبے ہیں، ان میں سے ایک حیا بھی ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ فرمایا ان میں سے سب سے بہتر یہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا، اور سب سے ادنا درجہ یا شاخ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ لہٰذا حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اب ہم سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حیا کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیے حیا کا ایک معنی تو یہ ہے کہ انسان اپنی نگاہوں کو جھکا لیتا ہے، اس کو حیا کہا جاتا ہے۔ یقیناً بالکل ایسے ہی ہے، لیکن حیا کا جو تصور اسلام میں ہے وہ اس سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ حیا اس وصف کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان برا کام کرنے میں تنگی محسوس کرے۔ حیا ایک باطنی صفت کا نام ہے، ایک قلبی کیفیت کا نام ہے کہ جب انسان کوئی برائی کرنے لگے، وہ کوئی گناہ کا کام کرنے لگے، وہ کوئی خلاف شریعت کام کرنے لگے، وہ امور سے ہٹ کر کوئی ایسا امر کرنے لگے جو کہ کبھی ہو، تو اس کا نفس اس کو جھنجھوڑتا ہے، اس کے نفس میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک شرم ہچکچاہٹ پیدا ہوتی ہے، اس شرم ہچکچاہٹ کا نام حیا ہے۔ لہٰذا حیا یہ ہے کہ انسان ہر برائی کرتے ہوئے، ہر برا فعل کرتے ہوئے وہ کچھ سوچے، تو جو وہ سوچتا ہے، جو وہ محسوس کرتا ہے، اس جذبے کو، اس کیفیت کو حیا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کئی دیگر محدثین نے حیا کی یہ تعریف بھی کی ہے کہ حیا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھے اور اپنے گناہوں کو دیکھے۔ اللہ کی نعمتیں اور اپنے گناہ دیکھنے کے بعد اب اس کے دل میں جو باطنی کیفیت پیدا ہو تو اس چیز کا نام حیا ہے۔ حیا کی دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی حیا کرنے والا ہے۔ ان اللہ، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی حیا فرماتا ہے کہ وہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اس حیا کو اپنی طرف بھی منسوب فرماتا ہے، اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ حیا جو ہے وہ ہمیشہ خیر ہی لاتی ہے۔ زندگی کے جس شعبے میں حیا پائی جائے وہاں خیر ہی خیر ہوگی، وہاں کسی قسم کا کوئی شر موجود نہیں ہوگا۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان لکل دین خلقا، بے شک ہر دین کے کچھ اخلاق ہوتے ہیں، ہر دین کی کچھ اچھی خوبیاں، کچھ اچھی خصلتیں ہوتی ہیں، اور فرمایا وخلق الاسلام الحیا، اسلام کا اخلاق جو ہے وہ حیا ہے۔ اور حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تو حیا کھو بیٹھے تو پھر تیرے جی میں جو آئے وہ کرتا رہے۔ یعنی حیا ہی ایک ایسی کیفیت ہے، حیا ہی وہ ایک جذبہ ہے جو انسان کو برائی سے روکتا ہے۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا ایک جگہ سے، تو ایک شخص اپنے دوسرے بھائی کو تلقین کر رہا تھا حیا کے حوالے سے، اور اسے یہ کہہ رہا تھا کہ حیا کیا کرو، یہ اچھی چیز ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو، بے شک حیا ایمان میں سے ہے۔ یعنی جس بندے کے اندر ایمان موجود ہے
وہاں حیا بھی موجود ہوگی، اور جہاں ایمان اٹھ جائے وہاں حیا کا کسی قسم کا کوئی تصور باقی نہیں رہتا۔ اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک بہت خوبصورت بات لکھی، آپ فرماتے ہیں اگر یہ حیا نہ ہوتی تو کوئی شخص مہمان کو قبول نہ کرتا، مہمان نوازی نہ کرتا۔ اگر حیا نہ ہوتی کوئی شخص اپنے وعدوں کو پورا نہ کرتا۔ اگر حیا نہ ہوتی کوئی شخص بڑوں کا ادب اور احترام نہ کرتا۔ یہ حیا ہی ہے جس نے ہمارے سارے معاشرتی نظام کو قائم رکھا ہوا ہے۔ ہم جب دیگر اقوام میں اور اپنے آپ میں فرق محسوس کرتے ہیں، اپنی عادات میں، اطوار میں، رہن سہن میں، تو وہ اس میں سب سے جو بنیادی عنصر ہمیں نظر آتا ہے وہ حیا کا نظر آتا ہے۔ اور یہی حیا ہے جو اسلام کی اخلاقیات میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، کہ جب تک یہ حیا مضبوط ہوگی اس وقت تک انسانوں کے اعمال اچھے ہوں گے۔ دیکھیے بہت سارے قوانین بنائے جاتے ہیں انسان کو پابند کرنے کے لیے کہ وہ برائی کا ارتکاب نہ کرے، لیکن جب وہ شخص قانون کی نگاہوں سے اوجھل ہوگا تو وہ برائی کر لے گا، وہ برائی کا ارتکاب کر لے گا۔ لیکن اسلام نے ہمیں یہ جو حیا کا تصور دیا ہے، یہ حیا کا تصور ایسا ہے جو انسان کے ساتھ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ وہ اپنی ذات سے بھی حیا کرتا ہے، وہ لوگوں سے بھی حیا کرتا ہے، وہ اللہ سے بھی حیا کرتا ہے کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا اس ویرانے میں، اس تنہائی میں، اللہ رب العزت کی ذات تو دیکھ رہی ہے۔ تو یہی وہ حیا ہے جو انسان کو برائی کے ارتکاب سے روک لیتی ہے۔ اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حیا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور حیا میں ایک بہت اہم چیز جو ہے وہ نگاہوں کا جھکانا بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو یہ حکم دیا ہے، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے حبیب آپ مومنوں سے فرما دیں، اور اس سے اگلی آیت میں فرمایا آپ مومن عورتوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں۔ لہٰذا حیا یہ ہے کہ انسان اپنی نگاہوں کو جھکائے، کہ وہ بلا وجہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے، وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھے۔ اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اور یہ بھی حدیث ہے، کہ شیطان جو ہے وہ نگاہوں کے تیر کو استعمال کرتا ہے، کہ انسان سب سے پہلے کسی چیز کو دیکھتا ہے، پھر اس کا حسن اس کے دل میں آتا ہے، اور پھر اس کے دل سے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور اس طرح وہ شخص برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اسلام سب سے پہلے بنیادی سبب کو روکنا چاہتا ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ جب انسان نگاہوں کو جھکا کے رکھے گا تو وہ بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حیا اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس بندے کی زندگی میں حیا آ جاتی ہے وہ شخص جو ہے وہ خود بھی پاک دامن ہو جاتا ہے، وہ گناہوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، وہ اللہ رب العزت کا محبوب بھی ہو جاتا ہے، اور وہ دوسروں کا خیر خواہ بھی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس صفت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔